مارکیٹ میں اینٹ کا برادہ یا آٹے کی بھوسی ملا کر بیچتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ وہ نادان جو مٹی سے نقلی کتھا بنا کر بیچتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ وہ نادان جو گوشت کو کسی طرح سے بھی وزندار کر کے بیچتے ہیں، ناقص کپڑے کو مختلف قسم کی تیز لائٹوں کے ذریعے اعلیٰ کر کے دکھاتے دھوکہ دے کر بیچتے ہیں، اسی طرح وہ نادان جو کپڑا رنگنے والا کلر یعنی رنگ، فوڈ کلر یعنی کھانے والا رنگ بنا کر بیچتے ہیں، وہ نادان جو پھلوں بالخصوص رسیلے پھلوں میں طرح طرح کی تراکیب سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یا وہ ہوٹل والے جو ناقص گھی یا بیکار کوکنگ آئل استعمال کرتے یا روٹی کا وزن کم کرتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ وہ نادان جو دودھ میں پانی ملا کر بیچتے ہیں، ان کے لیے عبرت ہی عبرت ہے۔ میرے آقا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا جو دودھ بیچ رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہوا کہ اس کے دودھ میں پانی ملا ہوا۔ فرمایا، اے بندہ خدا عز و جل، اس وقت تیرا کیا حال ہوگا جب قیامت کے دن تجھے کہا جائے گا دودھ سے پانی علیحدہ کر۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بیچنے کے لیے جو دودھ ہو اس میں پانی نہ ملاؤ۔ ارشاد فرمایا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ تو ملاوٹ کرنے والے نادان تاجر، غور فرمائے، ملاوٹ کرتے ہیں اور خریدنے والے کو معلوم نہیں کہ اس چیز میں ملاوٹ ہے۔ اگر اسے معلوم ہو جائے تو وہ چیز نہ خریدے۔ تو بروز قیامت ساری مخلوق کے سامنے اسے رسوا کیا جائے گا، شرمندہ کیا جائے گا، اسے عار دلائی جائے گی۔ قیامت کے روز وہ دودھ سے پانی کیسے علیحدہ کرے گا؟ یقیناً وہ عاجز رہے گا۔ یہ اسے رسوا کرنے کے لیے بطور سزا کہا جائے گا۔ تجارت میں ایک بدعنوانی یہ بھی پائی جاتی ہے کہ مال کا عیب چھپایا جاتا ہے، عیب ظاہر نہیں کیا جاتا۔ جب دینا ہے تو مال کی خوبی ظاہر کی جاتی ہے اور عیب چھپایا جاتا ہے، اور جب لینا ہے تو خوبی چھپاتے اور عیب ظاہر کرتے۔ تو سنیے، سنن ابن ماجہ شریف میں ہے، حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے عیب والی چیز عیب بیان کیے بغیر بیچی، وہ ہمیشہ اللہ تعالی کی ناراضی میں رہتا ہے۔ یا فرمایا، ہمیشہ فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ الامان الامان، شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، مسلمان کا بھائی ہے، اور کسی مسلمان کے لیے اپنے بھائی کو عیب والی چیز عیب بیان کیے بغیر بیچنا جائز نہیں۔ وہ نادان تاجر جو دھوکے کے ساتھ اپنا مال چلاتے اور اس کو بڑی فنکاری سمجھتے کہ ہم نے اس کو دھوکہ دے دیا، چیٹ کر دیا اس کو ہم نے۔ سنیں اور عبرت حاصل کریں، اپنی عاقبت کی فکر کریں، آخرت کی فکر کریں۔ سرکار ابد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، یہ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے یہ ارشاد، اللہ عز و جل جس سے محبت کرتا ہے اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے، جس سے محبت نہیں کرتا اسے بھی دنیا عطا فرماتا ہے، لیکن
دین صرف اسے عطا فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے. ارشاد فرمایا جسے اللہ عز و جل نے دین عطا کیا پس اس سے محبت کی. اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا، ایمان میں کامل نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کا پڑوسی اس کے بوائق سے محفوظ نہ ہو جائے. صحابہ نے عرض کی علیہ رضوان، یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بوائق کیا ہیں؟ فرمایا دھوکہ اور ظلم. تو بندہ مومن کی یہ شان نہیں، ایمان والے کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی مسلمان کو دھوکہ دے، فراڈ کرے اس کے ساتھ، یا اپنے کسی مسلمان کو ظلم کا نشانہ بنائے. شیخ الاسلام شہاب الدین حضرت سیدنا امام احمد بن حجر مکی شافعی علیہ رحمت اللہ الکافی الزواجر عن اقتراف الکبائر، جس کا ترجمہ دعوت اسلامی کی مبلغین علماء پر مشتمل مجلس المدینہ العلمیہ نے جہنم میں لے جانے والے اعمال کے نام سے کیا، میں فرماتے ہیں اسے جو دھوکہ دہی کرتا ہے، جو فراڈ کرتا ہے، جو ملاوٹ کرتا ہے، اے مکار، اے دھوکے باز، اے ملاوٹ کرنے والے، اے باطل بیوعات اور فاسد تجارات یعنی ناجائز تجارت کے ذریعے لوگوں کا مال کھانے والے، جان لے تیری کوئی نماز نہیں، نہ زکات، نہ روزہ اور نہ ہی حج، جیسا کہ صادق و مصدوق نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے. فرماتے ہیں یہ نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتے، اور دھوکے باز خاص طور پر اس فرمان عبرت نشان میں غور و فکر کرے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی میں ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں. اب امام ابن حجر مکی علیہ رحمت اللہ الکوی بڑی فکر انگیز بات فرماتے ہیں، سنیے، اللہ ہمیں یاد رکھنے کی اور عبرت لینے کی توفیق عطا فرمائے. فرماتے ہیں اس حدیث سے من غشا فلیس منا سے معلوم ہوتا ہے کہ دھوکے کا معاملہ بڑا عظیم ہے، دھوکے کا انجام بہت خطرناک ہے. اکثر اوقات یہ چیز اسلام سے نکلنے کی طرف لے جاتی ہے، یعنی دھوکہ دہی کرنے والے کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، اس کا ایمان برباد ہو سکتا ہے. الامان، الامان، مسلمان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس کا ایمان. فرماتے ہیں کیونکہ رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی چیز کے بارے میں لیس منا فرماتے ہیں، جو بہت زیادہ کبیح یعنی بری ہو اور اپنے کرنے والے کو خطرناک معاملے کی طرف لے جائے، اس سے کفر کا خوف ہو، کیونکہ جو اپنے دین کو زوال کی طرف لے جاتا ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان سنتا ہے، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، پھر بھی دنیا کی محبت کو دین پر ترجیح دیتے ہوئے، گمراہوں کے راستے پر رضامند رہتے ہوئے ملاوٹ سے باز نہیں آتا. اسی طرح تمام ملاوٹ کرنے والوں کو اللہ تعالی مسلمانوں سے دھوکہ کرنے کی وجہ سے بروز قیامت تمام لوگوں کے سامنے شرمسار کرے گا. مفتی احمد یار خان علی رحمت الحنان اس حدیث پاک من غشا فلیس منا کے تحت مرآت شریف میں فرماتے ہیں، معلوم ہوا تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا جرم ہے، اور قدرتی پیدا شدہ